ناظرین، آج 7ویں پارے کا مختصر ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1۔ حقیقی عیسائی عالم راہب کی علامت یہ ہے کہ ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو اس کی تعلیمات کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ معتصبین و منکرین کو اصحاب الجحیم میں شامل کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2۔ جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے انہیں حرام نہ کر لو۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ شراب، جوا، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو۔ شیطان انسان میں شراب و جوے کی عادت کے ذریعے آپسی عداوت و بغض پیدا کرتا ہے۔ ایمان لانے اور عمل صالح کی ترغیب دیتے ہوئے گزرے ہوئے گندے حرکات کی معافی کے ساتھ نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے پر اللہ کے محبوب بندوں میں شمولیت کی امید دلائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 3۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے کعبے کو مکان احترام اور لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف احکام پہنچانا ہے۔ گندی اور ناپاک چیز خواہ مقدار میں کتنی ہی زیادہ ہو، بہرحال پاکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ رکوع نمبر 4۔ جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت نہیں کی ہے ان کی کھوج میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وصیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 مسلمانوں کو گواہ بنا لے۔ خدا کی نافرمانی کا انجام رسوائی اور ہدایت سے محرومی ہے۔ کوئی گمراہ شخص کسی ہدایت یافتہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو قسم کھانے اور گواہی ثابت کرنے کا طریقہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء و رسول سے پوچھے گا کہ جب تم نے دنیا میں توحید اور اسلام کی دعوت دی تو تم پر کیا جواب دیا گیا؟ اس کے بعد بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی خون مائدہ کے نزول کے مطالبہ اور اس خون کے من اللہ نزول کے بعد نافرمانی کی صورت میں بدترین سزا کا اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قیامت کے روز عیسائیوں اور بنی اسرائیل کے عقیدہ شرک و تثلیث سے بیزاری کا ذکر ہے۔ نیکوکاروں اور سچے لوگوں کے لیے جنت کی دائمی راحت اور آسائش ہے۔ زمین و آسمان میں پانی جانے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ سورہ انعام شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 7۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، وہی گردش لیل و نہار کا فاعل ہے، تو یہ نادان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور مقررہ مدت تک دنیا میں رکھا، تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر کیوں شک کرتے ہو؟ پچھلی کئی قوموں کو اللہ نے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور نعمتیں دی تھی، لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو ان کو تباہ کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 8۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اور فرما روا اللہ ہی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنانا حماقت ہے۔ اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ اگر وہی سختی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ رکوع نمبر 9۔ جو لوگ خدائی صفات و اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک کرتے ہیں وہ دراصل اللہ پر بہتان لگاتے ہیں۔ خدا کی ہستی کی نشانیاں خود انسان کے نفس اور کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ رکوع نمبر 10۔ جس نے قیامت اور اللہ سے ملنے کو جھوٹ جانا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ دنیا کی زندگی تو آخرت کی حقیقی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے گویا کھیل و تماشا۔ رکوع نمبر 11۔ جس نے عیش و عشرت میں مگن ہو کر اللہ کے انعام و احسان کو بھلا دیا اسے اللہ جل شانہ اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ میں دیر نہ کرنی چاہیے۔ جو شخص ایمان لے آیا اور سنور گیا وہ کامیاب ہو گیا
اور جس نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا اس کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب یقینی ہے۔ رکوع نمبر 12۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان سے ان کے ظاہر حال کے مطابق معاملہ کرو، کسی کی باطن کی کھوج میں نہ پڑو۔ اللہ اس شخص پر رحمت و نازل فرماتا ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے اور علم ہونے پر توبہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ رکوع نمبر 13۔ اے نبی کہہ دو مدد صرف اللہ سے ہی طلب کرو، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سمندروں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ہر درخت سے گرنے والے پتے کا اس کو علم ہے، سمجھنے والے کے لیے رات کا سونا اور دن کا جاگنا یہ سلسلہ موت و حیات کا ایک نمونہ ہے۔ رکوع نمبر 14۔ اللہ ہی قادر المطلق ہے، وہی انسان اور ہر ایک کی موت کا ایک وقت معین فرماتا ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ جو قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے اس کو کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ رکوع نمبر 15۔ یہ بات مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھے، اور اللہ واحد و قہار کے سوائے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نفع کا اختیار حاصل ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر طرف سے یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ زمین و آسمان کے خالق کی طرف کر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رکوع نمبر 16۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کو عزت اور فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ رکوع نمبر 17۔ انسان حق کو حق جانتے ہوئے محض تعصب اور حسد کی وجہ سے مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے تو نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار اہل کتاب یہود و نصارہ یا مشرکین و کفار کی یہی بنیاد وجہ تعصب ہے، اور قدرت الہی کی ناقدری کی سزا گمراہی ہے جس کا عذاب یقینی ہے۔ رکوع نمبر 18۔ وہ اللہ ہی ہے جو زمین کے تہوں میں بیج کو پھاڑ کر نکالتا ہے، بے جان مخلوق سے زندہ مخلوق پیدا کرتا ہے اور جاندار اجسام سے بے جان مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اس نے سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے اور بنی نوع انسان کی ابتدا ایک نفس سے کی ہے۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ دوسری ہستیوں کو انتظام کائنات و انسانوں کی قسمت بنانے میں شریک کرتے ہیں وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ شرک کی ہر قسم سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 19۔ اللہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب کا خالق ہے، لہٰذا اس کی بندگی کرو، وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔